टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। आपको शो का फॉर्मेट तो पता चल गया होगा, लेकिन अगेन हर वीक की तरह मैं रिपीट कर दूं कि आप इस शो के अंदर अपने इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला आप कॉल कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि थैंक यू सो मच, क्योंकि शो के दौरान जो ईमेल कांटेक्ट है मेरा वो आता है, एंड थैंक यू सो मच कि लोग ईमेल करते हैं। तो प्लीज़ अपने डिटेल्स साथ ज़रूर डाला करें, मीनिंग आपकी ईमेल तो आती है बट अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नाम ज़रूर दिया करें। और कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा डिटेल ईमेल पे नहीं देना चाहते, दैट्स फाइन। अगर आप अपना सिर्फ नाम और टेलीफोन नंबर लिख के ईमेल पे भेज देंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं आई विल कॉल यू बैक जैसे ही मेरे पास टाइम हुआ। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो जो इस वक्त वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, आई थिंक उनकी लाइन कट गई। इससे पहले मैं एक और कॉलर की तरफ जाऊं, मेरे ख्याल से मुझे कॉलर से याद आया कि लास्ट वीक जो पहली कॉल आई थी उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि जी हम लोगों को डिस्क्रेशनरी लीव सेकंड मिल गई है और 6 साल के बाद अभी हमने सेटलमेंट अप्लाई करना है, आया कि मैं सेम डे सर्विस के लिए जा सकता हूँ या नहीं डिस्क्रेशनरी लीव की सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने वो होम ऑफिस की वेबसाइट पे चेक किया है। यस, एट द मोमेंट अगर आपके 6 साल डिस्क्रेशनरी लीव में पूरे हो गए हैं आप सेम डे सर्विस बुक कर सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा उनको बताना चाह रहा था जिन्होंने लास्ट टाइम, आई थिंक उनकी वो पहली कॉल थी जिन्होंने की थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग द कॉल्स, कि जो केस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो अनफॉर्चुनेटली हमें शो में नहीं दे सकते, बिकॉज उसके लिए कागजात पढ़ने पड़ते हैं, डिसीजन लेटर्स पढ़ना पड़ता है। हम आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो शायद आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। जिस तरह मैं एक छोटा सा टाइम दे रहा हूँ लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम लोगों ने, एक एग्जांपल है कि जी विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं लेकिन जी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं। हमने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने कहा जी कि स्पॉन्सर का कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेंट है उन्होंने कोई इतने टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाए कि हम ये बोल सकें कि वो इस विज़िट के बाद अपनी होम कंट्री में वापस चले जाएंगे। और मैंने हर तरह के केस देखे कि कुछ में उन्होंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाई है, प्रॉपर्टी के कागजात लगाए हैं, जो सोना चांदी ओन करते हैं उसके कागजात लगाए हैं, और होम ऑफिस ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो सिर्फ अर्ज़ ये है कि जहाँ तक बात आती है कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ हैं आपकी होम कंट्री में, ये उन एप्लीकेंट्स की बात कर रहा हूँ जो विज़िट के लिए आ रहे हैं स्पेशली पहली दफ़ा भी, जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल, जितनी ज़्यादा फैमिली सर्कमस्टांसेस की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो दें। और साथ एक कवरिंग लेटर में ये ज़रूर मेंशन करें कि वाई आप वापस जाएंगे अपनी होम कंट्री के अंदर, यानी कि मीनिंग अगर आपके बच्चे हैं जो प्राइवेट एजुकेशन के अंदर हैं, आप फ्री होल्ड घर के अंदर रहते हैं या अगर रेंटेड में भी रहते हैं, आपकी एक एस्टैब्लिश लाइफ है, वो आपको थोड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो ऑनलाइन फॉर्म है विजिटर एप्लीकेशन के, उनमें इतनी जगह नहीं है एडिशनल बॉक्स के अंदर भी कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखें, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ कवरिंग लेटर लगा के उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करें। आई एम वेरी सॉरी, आई नो मैंने सारों को होल्ड पे रखा हुआ है, लेकिन ये जो विजिटर वीज़ा वाली इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि बड़े लोगों के आजकल वीज़े विजिटर के ऊपर रिफ्यूज़ हो रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स उनके पास कोई रेमेडी नहीं है अनलेस वो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डालें जो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो सकती है। सो थैंक यू आपके पेशेंस का। कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं तारिक साहब, आप ठीक अल्लाह है? का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी तारिक साहब, हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, 3 साल की हमें डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, जी वो ख़त्म हो रही है। तो एक मुझे फ़ाइन हुआ था 2013 में, जी 2013 में हुआ था। मेरा टेक वे है तो वो फ्रिजों के टेम्परेचर नहीं ठीक आ रहे थे, जी तो कौंसल लेके गई थी तो वो हमने पेड कर दिया था 1-2 वीक में ही ना, जी वो वाला जी जो हुआ था 700 कुछ का था। जी। तो आया कि ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा सिविल पेनल्टी में और उसमें फॉर्म में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जी जो गाइडेंस है सेट ओ की, उसमें वो लिखा हुआ है कि यूके वीज़ा इमिग्रेशन, और जो फार्म पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूके होम ऑफिस। तो ये एड्रेस सेम ही है, बस ये मैंने कंफर्म करना था। तो हमने जो एप्लीकेशन भेजनी है सेट ओ का, वो डजंट मैटर होम ऑफिस को जाए, लेकिन एड्रेस सेम ही है। मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर जी, थैंक यू सो हाँ, मच। मैं ज़रा टीवी पे सुना, आपने कुछ पूछना है?
نہیں وہ میں آپ سے صرف ایک چیز بولوں گا, وہ میں ای میل پہ بھی منگوا لوں گا, نو پرابلم, میں آپ سے ریکویسٹ کر کے, لیکن میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. پہلے تو میں سمپل بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایڈریس کی بات ہے سیٹ او کی, ظاہری بات ہے مجھے ٹاپ آف دا ہیڈ یاد نہیں ہے, لیکن جو اپلیکیشن فارم کی پہلے پیج پہ ایڈریس ہے, پلیز آپ ادھر ہی بھجوائیے اپلیکیشن کو. تو وہ سیٹ او فارم آپ جب دیکھیں گے تو پیج کے اوپر ہی ایڈریس لکھا ہوا ہے. جہاں تک بات آتی ہے پینلٹی نوٹسز کی, دیکھیں جو پینلٹی نوٹسز ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہے انلیس آپ پرسسٹنٹلی آپ کو پینلٹیاں لگ رہی ہیں. جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کورٹ کی کنوکشنز ہو گئی ہوں, وہ از پرابلمٹک. یعنی کہ اگر آپ کورٹ میں گئے اور آپ کو کوئی کنوکشن ہو گئی ہے, پھر ایک سرٹن ٹائم جب تک 3 سال لیپس نہیں ہوتے تو دین دیر از اے پرابلم. لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹوڈیل ہے یا نان سینٹنس ہے. لیکن آپ کے کیس میں اگر ان کو صرف فائن ہوا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کورٹ سے سینٹنس ہوا ہے تو آپ اس کی مجھے ججمنٹ کی کاپی بھجوا دیں تو میں وہ آپ کو کلیئرفائی کر کے بتا دوں گا. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو سر, گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. ہاں سر, میرے یہاں ایک سوال ہے, بہت بڑا ہے, میرے لیے بہت زیادہ مشکل بن گیا ہے. میں پوری ایکچولی میں کوشش نے کر نا رہا ہوں, لاسٹ بولیں. ویک ایف ایل آر کیس ڈالا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. میرے ہسبینڈ مین اپلیکینٹ اور میں ڈیپینڈنٹ تھی, اچھا. ہے نا. تو انہوں نے نا میرے ہسبینڈ کو کوئی کچھ نہیں لکھا ہے, کوئی لیٹر نہیں, کوئی ای میل نہیں. مجھے انہوں نے کل میسج کیا ہے اور ای میل کیا ہے کہ آپ کا لیو ٹو ریمین نہیں ہے یو کے میں. پر میں نے لاسٹ ویک ان کو کیس اکٹھے ڈالا تھا ہم دونوں کو. پھر ٹھیک آپ ہے. جانتے ہیں نا مین اپلیکینٹ اور ڈیپینڈنٹ کا جی جی سب بالکل کیس بالکل, جائے میں گا. سمجھ گیا. جی تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کیپیٹا والوں سے کہا کہ اس کا لیو ٹو ریمین نہیں ہے جہاں پہ. تو کیپیٹا والوں نے مجھے ای میل کیا اور میسج کیا کہ مجھے ٹھیک ہے. ہمیں کال کرے ریکارڈنگ یور کیس. ٹھیک تو ہے. میں نے کال کیا آج اور ان کو بتایا کہ میں نے کیس پٹ کیا ہے ایف ایل آر او, جی اس کو میں نے پٹ کیا ہے. تو آپ مجھے کیسے ای میل اور کیسے کہہ سکتے کہ مجھے لیو ٹو ریمین نہیں ہے. تو پھر انہوں نے میرے سے ریفرنس نمبر لیا ہے رسید کا, تو میں نے وہ دیا ہے. ابھی وہ بولتے ہیں ہم انکوائری کریں گے اگر آپ نے کیس ڈالا ہے. تو آپ ہمیں مجھے بتا سکتے ہیں کچھ اس کے لیے؟ میں بتا دیتا ہوں, بڑی مہربانی آپ کی, تھینک یو. دیکھیں پہلی بات ہے جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ میں یو کے بی اے کے اندر جاتی ہے اور کیپٹا والے الگ لوگ ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہوم آفس انفارمیشن دیتا ہے کیپٹا کو, ان لوگوں کے پاس ویزے نہیں ہیں, اور جب تک کیپٹا, ظاہری بات ہے کیپٹا جیسی انفارمیشن ملتی ہے ایک دم پروسیس نہیں کرتا, تھوڑا ٹائم لے کے کرتا ہے. لیکن اس بیچ میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہو. تو سب سے پہلی بات ہے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں, یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہماری اپنی پریکٹس میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن کسی کی ڈال دی, ہمارے پاس ریکارڈڈ رسیٹ نمبر ہے, یہاں تک کہ ان کے بایو میٹرک کے لیٹر آ گئے ہیں, لیکن کیپٹا والے ان کو ای میل بھیج دیتے ہیں. تو پہلی بات آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اکثر لوگوں کو اس طرح کی ای میل کیپٹا کی مل جاتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ ان کو یہ آپ ای میل کر سکتے ہیں یا فون کال کر کے آپ نے بتا دیا, اور وہ آگے سے ایک اسٹینڈرڈ سا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنی انکوائری کر لیتے ہیں. تو وہ جب انکوائری کریں گے نیچرلی ہوم آفس والے کنفرم کر دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے, بیکاز اس وقت تک آپ کی پیمنٹ بھی پروسیس ہو جائے گی اور آپ کی اکنالجمنٹ بھی آ جائے گی. تو گھبرانے کی بالکل بات نہیں. اور کچھ اور لوگ بھی بڑا گھبراتے ہیں جنرلی کہ جی کیپٹا کا لیٹر آ گیا, پتہ نہیں فارم بھی پہنچے یا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ڈلی بھی ہوئی ہے اور کیپٹا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, آپ ان کو اپڈیٹ کر دیں اینڈ دیٹ شوڈ بی فائن. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہیلو جی, گڈ ایوننگ جی. گڈ ایوننگ سر. سر جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, کیس لگایا تھا 2013 میں 7 ایئرس کے بچوں کے بیس پہ, جی تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا, تو اپیل بھی ریفیوز ہو گئی 14 میں. تو ابھی جو وہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تھا تو اس کو وہ نیچرلائزیشن ہو گئی, پاسپورٹ بھی مل گیا بیٹے سے اس کو. تو جو باقی ہم 4 ہیں, 2 بچے ہیں اور 2 ہم ہسبینڈ وائف ہیں, وہ کون سی اپلیکیشن ابھی کر سکتے ہیں ہم؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ہم وہ پاسپورٹ بچوں کو بھی چاہیے, ہمارے پاس تو ہے, بچوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. اور جو باقی بچے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک کی 6 سال ہے, ایک کی ایک 9 منتھ ہو ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو جی. تھینک یو جی. تھینک یو فار یور فون کال جی. پہلے تھوڑا سا میں انفارمیشن لوگوں کو دے دوں جو آپ نے بھی مجھے بتایا ہے جنرلی کہ میرے خیال سے آپ نے 7 سال کی بیس پہ جو اپلیکیشن ڈالی تھی وہ ریفیوز ہو گئی. کیوں ریفیوز ہوئی, کیا ریزنس تھے, ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیل ان دیٹ, بیکاز وہ آپ کورٹ میں ہاریں, کیس ڈٹرمنیشن جج کی ہوگی کہ وائی ڈڈ دا جج فاؤنڈ کہ اٹ از ریزنیبل فار یو ٹو گو بیک.
ہوا یہ جو اکثر لوگوں کو بتا دیں کہ جب آپ کا بچہ ادھر پیدا ہو اور 10 سال کی عمر ان کی ہو جائے تو آپ نیشنلائزیشن ہی رجسٹر کرا سکتے ہیں بچے کو ایز اے برٹش سٹیزن, اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو پاسپورٹ دے یا نہ دے. بٹ ابھی تک جو پریکٹس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ میجورٹی کیسز میں سیکریٹری آف اسٹیٹ ان کو پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ اب برٹش ہو گیا ہے رجسٹریشن کے تھرو, جس نے یہاں 10 سال پورے کر لیے. اب آپ لوگ جو باقی فیملی ہے ان کو فریش کلیم ڈالنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپلیکیشن نہیں ڈالنی بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اپلیکیشن £811 پلس £500 IHS سر چارج, ٹھیک ٹھاک پیسے بن جاتے ہیں. یو وڈ بی ایلیجیبل فار فریش کلیم بیکاز آپ کے سرکمسٹانسز اب چینج ہو گئے. یعنی کہ جب آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا اس وقت آپ کا بچہ برٹش نہیں تھا, آپ اس بات پہ کلیم ڈال رہے تھے کہ جی اس کو 7 سال ہو گئے اس کنٹری میں, اینڈ اٹ ول بی انریزنیبل فار ہم ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. اب بچہ برٹش ہو گیا ہے تو میرے خیال سے آپ کا آرگیوبل کیس ہے کہ آپ فریش کلیم ڈالیں. وہ اس لیے بھی میں فریش کلیم بابا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیسے بچ جائیں, بیکاز فریش کلیم پہ FLRO یا FP جو بھی آپ اپلیکیشن کا نام دیں وہ کاسٹ نہیں ہوتی. اور پھر آپ جب کلیم ڈال لیں گے تو پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ ریکنسیڈر کرے گا. اگین پھر وہ ساری کہانی شروع کہ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ کے اوپر اپیل, وہ نہیں دیتے, آپ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈالیں گے. جہاں تک آپ کے باقی 2 بچوں کی بات ہے جو 6 سال اور 9 مہینے, ایک کی 9 مہینے ایج ہے ایک کی 6 سال ہے, ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کا مسئلہ ویزے کا ہو گیا ان کو انہی کے پاسپورٹ پہ BRP کارڈ ملے گا, لیکن اگر ان کو 10 سال پورے ہو گئے اس سے پہلے تو آف کورس وہ بھی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی لائر کے پاس جا کے اپنا کیس پہلے ڈسکس کر لیں اور فریش کلیم کی طرف دیکھیں. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر علی بات کروں مانچسٹر سے. جی علی بھائی. جی میں یہاں 2008 میں آیا تھا پاکستان سے, یورپین بیس کے اوپر نا شادی کر کے پاکستان سے. جی. تو مجھے 5 سال کا ویزا ملا تھا یہاں پہ آ کے نا. جی. تو اس پہ ادھر ڈائیورس ہو گئی تھی اسلامک. تو ابھی میں نے 2015 میں نے ڈائیورس اپلائی کیا جو سول انگلش لا کا یہ ہوتی ہے نا. جی. اپلائی کیا تو ابھی سپٹمبر میں میرا ویزا ختم ہو رہا ہے, لیکن میری ڈائیورس ابھی انڈر پروسیس ہے. تو یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ سر یہ کبھی فائنل ہوگی. تو مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے, اپنا پاسپورٹ ہوم آفس کس بیسس پہ بھیجنا چاہیے ریٹین آف رائٹس کے لیے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیں میں پہلی بات تو آپ کو یہ ریکویسٹ کر دوں, جہاں تک انفارمیشن کی بات ہے جو ریٹینشن کی, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری ڈیورس ہوگی تو اس میں مسٹ ہے کہ آپ کی جو ڈیورس پروسیڈنگز ہیں وہ فائنلائز ہو چکی ہوں. اگر آپ ویسے اپلائی کریں گے تو وہ یہی بولیں گے کہ ابھی تک آپ کی ڈیورس فائنلائز نہیں. تو دیاز وے کہ آپ فیملی پرمٹ کی بیس پہ اپلائی کر کے بعد میں ویریشن اپلیکیشن کر کے اپڈیٹ کر لیں اپنی اپلیکیشن کو, لیکن اگین وہ کیس اسپیسیفک ہوتا ہے. بٹ انفارمیشن کے لیے میں آپ سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کورٹ کو بھی چیز کریں, بیکاز نارملی اگر سپٹمبر میں آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے سبجیکٹ ٹو کہ آپ کے جو ادر سائڈ ہے وہ آپ کی ڈیورس کو کنٹیسٹ تو نہیں کری, دے آر ویز کہ ڈیورس ٹائملی مینر میں ہو جاتی ہے, اینڈ یو اسٹل ہیو اے لاٹ آف ٹائم. تو اگر آپ نے ڈگری فرسٹ ایج والی ڈال دی تو ایبسلوٹ ملنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا کہ سپٹمبر سے پہلے ڈیورس نہ ہو سکے. سو آئی ڈو ناٹ نو دا فیکٹس کہ آپ نے کیوں سمجھتے ہیں کہ سپٹمبر تک آپ کی ڈیورس نہیں ہوگی, کنسیڈرنگ ہم صرف جون کے اندر ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اگین کیونکہ کیس اسپیسیفک آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ آپ اگر کسی لائر سے جا کے بات کریں تو دے مائٹ فائنڈ اے وے فار یو کہ اگر آپ ایک اپلیکیشن ڈال دیں, وائل دیٹ اپلیکیشن از ان پروسیس آپ نئی اپلیکیشن ڈال کے اپڈیٹ کر لیں جب تک آپ کی اس وقت تک جب تک آپ کی ایبسلوٹ ڈگری ڈیورس کی آ جائے. بٹ اگین مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی ڈو یو تھنک کہ سپٹمبر تک آپ کی ایبسلوٹ ڈگری نہیں ملے گی, سبجیکٹ ٹو آپ نے پہلی کنڈیشنز اپلیکیشن کی ساری میٹ کرنی ہے. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. سوری مجھے کان میں بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا بھی ٹائم ہوتا ہے. انشاءاللہ I'll see you on the other end of the break.